نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 12واں پارہ سورۃ ہود، آیت نمبر 15 to 19۔ لفظی ترجمہ: من کانا جو ہوں یرید چاہتے حیات دنیا دنیا کی زندگی وزینتہا اور اس کی زیب و زینت نوفی ہم پورا بدلہ دیں گے الیہم ان کو اعمالہم ان کے اعمال کا فیہا اس میں وہم اور وہ فیہا اس میں لا یبخسون ذرا بھی ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اولئک یہی ہیں اللہ زینہ وہ لوگ کہ لیسا نہیں ہے لہم ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں الا النار سوائے آگ کے۔ وحابط اور برباد ہوئے ما صنعوا کہ جو کچھ کیا تھا انہوں نے فیہا اس میں یعنی اس دنیا میں، وباطلا اور سب ضائع ہو گیا ما جو کانوا وہ تھے یعملون عمل کیا کرتے۔ افمن پس جو کئی کانا ہو علی بینات کھلے راستے پر دلیل پر من ربی اپنے پروردگار کی طرف سے ویتلوہ اور اس کی تلاوت بھی کرے شاہدون اور ایک گواہ من ہو اس کی طرف سے ومن قبل اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی امامہ پیشوا و رحمہ اور رحمت تھی۔ اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس پر۔ ومن اور جو کوئی کفر کرے بھی اس کا من الاحزاب فرقوں میں سے فالنار پس آگ ہے موعدہ اس کا ٹھکانہ فلا پس نہ تکو آپ ہونا پھر مٹ جاتی کسی شک میں منہ اس سے انہ بے شک وہ الحق حق ہے من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا باندھے اللہ اللہ پر کاذبہ جھوٹ۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں یعرضون کہ جو پیش کیے جائیں گے علی ربہم اپنے پروردگار کے سامنے ویقول اور کہیں گے اشہاد گواہ ہے ہؤلاء یہی لوگ اللہ زینہ جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا علی ربہم اپنے پروردگار پر۔ الا یاد رکھو لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی علی الظالمین ظالموں پر۔ استغفر اللہ۔ اللہ زینہ جو لوگ یصدون روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے ویبغونہا اور چاہتے ہیں اس میں عوجا کجی وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت سے ہم وہ کافرون انکار کرتے ہیں۔ فرمایا جو کہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعمال صالحہ کے بدلے میں جس کا مطمع نظر صرف دنیا کی زندگی اور اس کا عیش و آرام اور ٹھاٹ باٹ ہوتا ہے تو اللہ ایسے ان اعمال کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق دیتا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں انہیں ان اعمال صالحہ کا کوئی اچھا بدلہ نہیں ملے گا بلکہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ میں فرمایا جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے۔ ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ان کی اور ان کی بھی اور آپ کے رب کی بخشش سے اور آپ کے رب کی بخشش کبھی بند کی ہوئی نہیں۔ دیکھیے کہ ہم نے ان کے بعض کو بعض پر کس طرح فضیلت بخشی اور یقیناً آخری درجوں میں بہت بڑی اور فضیلت دینے میں کہیں اور بڑی ہے۔ سورۃ شورى میں فرمایا جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی ہے کہ آدمی نیک اعمال کرتا ہے لیکن اگر ان میں اخلاص اور الہیت نہیں تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال جاں بن جائیں گے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ کیا جائے گا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوانیں گے اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہا گیا۔ استغفار۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی نعمتیں یاد کروائے گا اور وہ عالم ان کا اقرار کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھلایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہا ہے تو نے، اور تو نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو دنیا نے تجھے عالم اور قاری کہا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کے دولت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میری نعمتیں پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور دنیا نے تجھے سخی کہا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو، خوشخبری سنو اور اس چیز کی امید رکھو جو چیز تمہیں خوش کر دے گی۔ اللہ کی قسم میں تمہارے معاملے میں فقر اور محتاجی سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم بھی دنیا کی حرص کرنے لگو گے جس طرح وہ لوگ حرص کرنے لگے تھے، اور دنیا تمہیں اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح اس نے ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ فرمایا اور کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی امام اور رحمت تھی، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے، سو تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، یقیناً تیرے رب کی بات کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سیدنا ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا کیا، لیکن پھر شیطان آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے، اور انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ انہیں شریک کریں جن کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی تمام روئے زمین کے لوگوں میں سے خواہ وہ مشرک اور کافر ہوں یا اہل کتاب یا انسانی معاشرے کے کسی بھی طبقے یا جن سے ان کا تعلق ہو، ان کا کوئی رنگ اور کوئی بھی شکل ہو، اور جنہیں قرآن کی دعوت پہنچ جائے اور وہ اس کا انکار کر دیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو بھی یہودی یا نصرانی میرے متعلق سن لے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ فرمایا اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک ظالم اور مجرم کون ہو سکتا ہے جو افطرا پردازی کرتے ہوئے کہیں کہ فرشتے اللہ کی نعوذ باللہ کے بیٹیاں ہیں، اور ان کے تراشے ہوئے بت اللہ کے نعوذ باللہ شریک ہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں نعوذ باللہ۔ قیامت کے دن ایسے لوگ نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور فرشتے، انبیاء کرام اور مبلغین اور خود ان مجرموں کے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں افطرا پردازی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں
اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ سے روکنے کے لیے اس میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور وہ ایسا کیوں نہ کرتے، ان کا تو آخرت پر ایمان تھا ہی نہیں، کیونکہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی سیدھی راہ اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں فرمایا، وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔